السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل شاہزیب خان قصوریہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قیامت کی نشانیاں پارٹ 2 کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور تھمبنیل دیکھ کر اگر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کون سی نشانی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ حجر اسود کا چوری ہو جانا، جن کے بارے میں عبدالحبیب اتاری نے بڑا خوبصورت بیان ارشاد فرمایا ہے، اور انہیں قرآن حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کی نشانیاں جو کہ حجر اسود کا چوری ہو جانا، ٹڈی کی ہلاکت کے بعد ہم پارٹ 2 بنانے جا رہے ہیں، بلکہ اس پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی دیکھ کے اپنا ایمان تازہ کریں، اور ہم بھی کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اور اگلے پارٹس بھی آئیں گے، اور پچھلے پارٹ 1 کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل شاہزیب خان قصوریہ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ پورا بیان سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ زیادہ دیر آپ لوگوں کو نہیں کرواتے، اور جلد از جلد ہم شروع کرتے ہیں کہ پارٹ 2 میں ہمیں قیامت کی نشانی کے بارے میں کیا کیا معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور نیا ایپیسوڈ، ایک اور نیا پروگرام، ویب سیریز لے کر آپ کو معلوم ہے کہ ہم چل رہے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ٹڈی پر بات کی تھی، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک دنیا سے ٹڈی جو ہے وہ ختم نہ ہوگی، یعنی مخلوقات ایک ایک کر کے اٹھا لی جائیں گی، اور سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوگا ٹڈی کے ختم ہونے سے۔ بڑی انٹرسٹنگ وہ ایپیسوڈ تھی، اور اس کا اچھا فیڈ بیک بھی ہمیں ملا، اور آپ نے کچھ کمنٹس بھی کیے ہیں، کوسچنز بھی کیے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ کے اینڈ پر آپ کے ان کمنٹس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی، اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ آج ایک نیا ٹاپک ہے، ایک یونیک ٹاپک ہے۔ آج اس اسٹون کے بارے میں، اس عظیم پتھر کے بارے میں بات کریں گے، حجر اسود، جس کو چومنا، جس کو چھونا، جس کو دیکھنا ہر مسلمان اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ آج بات ہو رہی ہے حجر اسود کی، وہ پتھر جو کعبہ مشرفہ میں نصب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ قیامت کی نشانیوں سے حجر اسود کا کیا تعلق ہے؟ یقیناً تعلق ہے، اور ضرور آپ کو بتائیں گے کہ حجر اسود کے ساتھ ایسا کیا ہو چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ نشانی ہے جو ہو چکی ہے، مگر کیوں نہ پہلے آپ کو حجر اسود کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ عظیم پتھر ہے، یہ پتھر آیا کہاں سے، اس کو نصب کیسے کیا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا تاریخی واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے کہ جب قبائل عرب اسی پتھر کو لے کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ اٹھتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا ڈیسیشن کیا، ایک ایسا فراست والا، حکمت والا، بیوٹیفل ڈیسیشن لیا کہ وہ لڑائی رک گئی، اور حجر اسود کعبے کی دیوار میں کس شان کے ساتھ لگا، وہ واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ حجر اسود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حجر اسود سے متعلق کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا کمبینیشن ہے، دو الفاظ مل کر یہ لفظ بنا ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں، اور اسود یہ بلیک، سیاہ کلر کو کہتے ہیں، حجر اور یہ اسود، رنگ کے لیے نارملی کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ مشرفہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، اور اس وقت یہ پتھر 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، یہ پیسز کے اندر ہے، اور یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، 2.5 فٹ کا جو سرکل ہے اس میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا ایک بہت ہی بیوٹیفل، بہت خوبصورت کور بنا ہوا ہے۔ مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کعبہ مشرفہ کا جب طواف کرتے ہیں تو یہ سنت ہے کہ حجر اسود کا استلام کیا جائے، بوسہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے، مگر بہت رش ہوتا ہے تو بعض بلکہ کثیر تعداد میں حاجی عمرہ کرنے والے دور سے ہی اس کو اشارہ کر کے چوم لیا کرتے ہیں، اور خوش نصیب جب موقع ملتا ہے اور اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور شاید دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں، بلکہ یقیناً دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں جس کو چومنے کے بعد کسی شخص کو اتنی خوشی ملتی ہو جو آج حجر اسود کو عشاقان رسول جب چومتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ یہ پتھر کہاں سے آیا؟ اس پتھر کو حضرت آدم علیہ السلام جنت
سے ساتھ لائے تھے اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت ایک گوشے میں ایک سائٹ پر اسے فکس فرمایا تھا، نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا وہ آسمانوں پر اس کو اٹھا لیا گیا اور اس مبارک پتھر کو جبل ابو قبیس میں رکھ دیا گیا، کیونکہ بہت بڑا فلڈ تھا، بہت بڑا طوفان تھا، تو گویا ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ تو پہاڑ جبل ابو قبیس کہاں ہے؟ یہ بھی آج بھی پہاڑ موجود ہے جو بالکل حرم شریف کے ساتھ ہی ہے اور صفا مروہ کے ساتھ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جہاں بہت بڑا پیلس بھی اس پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ پہاڑ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جبل ابو قبیس پر رکھ دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو ونس اگین ایک بار جب دوبارہ بلٹ اپ کیا، دوبارہ تعمیر کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر دوبارہ انہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں ایک بار پھر فکس کیا، ایک بار پھر نصب کیا۔ سبحان اللہ، اس پتھر کو گویا کتنے انبیاء کے ہاتھوں کو چومنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ناظرین، اب وہ سال آیا، یعنی آپ ذرا غور کیجئے گا، آج 2020 ہے، 2020 سنہ عیسوی ہے، تو آج سے آلموسٹ مور دین 1400 ایئرز اگو، 606 سنہ عیسوی میں جب ہمارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 35 ایئرز کی تھی، ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا یہ کہ بہت زور کی بارش مکہ پاک میں ہوئی اور ایسا سیلاب آیا، اتنا بڑا فلڈ آیا کہ کعبے کی جو عمارت تھی وہ بالکل یوں سمجھے کہ زمین پر آ گئی، منہدم ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ شریف بنایا تھا، ظاہر اس کو ہزاروں سال ہو گئے تھے، تو ایک بار پھر پلان کیا گیا وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے کہ پھر کعبے کی تعمیر کی جائے، اور وہاں کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کعبے کی تعمیر کرتے رہے، مرمت کرتے رہے، اور اس کے بعد جو مین پرابلم یہ آیا کہ اب حجر اسود رکھنے کی باری تھی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے حجر اسود کو فکس کیا جائے۔ آپ نے ابھی سنا نا کہ جب بھی حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگایا گیا تو وہ انبیاء کے ہاتھوں سے ہوا تھا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ اب وہ لیڈر آف دیٹ ٹرائب، اس علاقے کے یا اس قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگائیں، لیکن اب آپس میں بڑی جھگڑے والی کیفیت ہو گئی، ایوری بڈی وانٹس کہ ہمارے ہاتھوں سے لگے۔ اب ایسی نوبت آ گئی کہ سب نے تلواریں نکال لی کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے، لیکن حجر اسود کو ہم نہیں لگانا ہے۔ بلکہ وہاں اس زمانے کی ایک بڑی عجیب و غریب رسم تھی جس کو آپ زمانہ جاہلیت کی رسم کہہ سکتے ہیں، کہ کچھ قبیلے والوں نے تو خون ایک پیالے میں لیا اور اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں اور اس کے اندر وہ گویا پلیچ کرتے تھے، اپنے آپ سے عہد لیا، وعدہ لیا، اور اس خون کو پھر وہ چاٹتے تھے کہ اب مر جائیں گے یا مار دیں گے، مگر حجر اسود ہمارے قبیلے نے ہی لگانا ہے۔ اب کیسی ڈیڈ لاک والی سچویشن آ گئی تھی۔ تو اب اس زمانے میں ایک سمجھدار شخص تھا اور اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح حرم پاک میں جو سب سے پہلے شخصیت داخل ہو اسی کو یہ موقع دیں گے اور وہ ڈیسیشن لے، وہ فیصلہ کرے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کیا ہوگا اور کون حجر اسود لگائے گا۔ سب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اب سبحان اللہ، صبح کے وقت حرم پاک میں داخل ہونے والی، انٹر ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں، ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو انٹر ہوتے دیکھ کر ان سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا ڈیسیشن تھا کہ کسی بھی ایک قبیلے کے لیے اگر ڈیسیشن ہوتا تو شاید باقی لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے، مگر کیا کمال کا فیصلہ میرے آقا علیہ السلام نے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عقل مبارک عطا فرمائی تھی، کیا ڈیسیشن پاور تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک بڑی سی چادر کو لایا جائے اور حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھا گیا۔ پھر اناؤنس کیا کہ ہر قبیلہ، ایوری ٹرائب اپنا ایک نومینی، اپنا ایک نمائندہ دے دے کہ جو حجر اسود کو فکس کرنے کے لیے آگے آ جائے۔ تو سب نے اپنے اپنے گویا سردار کو یا اپنے اپنے نمائندہ کو آگے کر دیا۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ سب نے اس چادر کو اٹھایا، اس چادر پر حجر اسود تھا، اس چادر کو کعبہ مشرفہ کے قریب لایا گیا اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس جگہ پر لگا دیا۔ سبحان اللہ، گویا حجر اسود کا مقدر بھی جاگ اٹھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں ایک بار پھر فکس کر دیا، اور یہ لڑائی، یہ جھگڑا سب سیٹسفائی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم اس میں شریک تو رہے چادر کو اٹھانے میں، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو وہاں پر فکس کیا۔ حجر اسود کے بارے میں
فضائل، اس کی جو بلیسنگز ہیں، سبحان اللہ، احادیث میں اس پتھر کی کیسی کیسی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں، اب پھر چلتے ہیں قیامت کی اس ایسی نشانی کی طرف جو ہو چکی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا. سبحان اللہ، یعنی جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت فرمایا گیا حجر اسود اور مقام ابراہیم کو. مبارک ہو ان حاجیوں کو، ان زائرین کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کو دیکھا اور جنہوں نے حجر اسود کو چوما. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. ہے نا امیزنگ بات. اسود تو کہتی کالے کو ہے، بلیک کو کہتے ہیں، اور واقعی وہ تھا ہے بھی بلیک، مگر جب وہ جنت سے آیا تھا اس وقت وہ وائٹ تھا، اور فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، وائٹر دین ملک. سبحان اللہ. اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے، یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوا، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. اب آئیے چلتے ہیں اس عظیم نشانی کی طرف، اس واقعے کی طرف کہ جس کا میں نے کچھ اشارہ تو سٹارٹ میں دیا تھا کہ یہ نشانی ہو چکی ہے. یہ بات ہے 8 ذو الحجہ 317 سنہ ہجری کی. ان دنوں کرامتا جو فرقہ تھا وہ کافی زور پکڑ چکا تھا، اور یہ فتنہ تقریباً 366 سنہ ہجری سے کمزور پڑنا شروع ہوا، اور ہوتے ہوتے 400 سنہ ہجری سے پہلے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. ان کی تعلیمات اور ان کی عقائد، جو ان کے بلیفز تھے، وہ بہت خراب تھے اور شریعت اسلامیہ سے بالکل ٹکراتے تھے. وہ اگینسٹ اسلامک رولنگز چلتا تھا، اور وہ ایسا کام ہو رہا تھا. ایسی تعلیم کا نتیجہ وہی ہوا کہ جو ہونا چاہیے. اب ہوا کیا کہ ہر قسم کی برائیوں گناہوں میں وہ قوم مبتلا ہو گئی، اور ان کی بدترین تعلیمات کی ایک جھلک، ایک ہائی لائٹ یہ تھی کہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ تمہارے مخالفین کا، جو تم سے اگینسٹ ہیں، ان کا خون تمہارے لیے حلال ہے. خون ریزیاں مچانے میں اس قدر انتہا تک پہنچ جاتے تھے کہ الامان الحفیظ. کرامتا جس جگہ جس شہر میں جاتے، وہاں کے شہر، جی ہاں، سارا سٹی ہی اجاڑ دیتے تھے. بڑھتے بڑھتے جب مقتدر باللہ کے زمانے میں یہ لوگ مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں قابل ہوئے تو کرامتا کے سردار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس یعنی کعبہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر قتل عام کیا. جی ہاں، اتنا قتل عام مکہ مکرمہ میں ہوا کہ زمزم کا جو کنواں ہے، ویل آف زمزم، وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا. اللہ. شہر اور مضافات کے تقریباً 30,000 بے قصور افراد کو شہید کر دیا گیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شامل تھے. مکہ مکرمہ میں ایسی خون ریزی بھی اس زمانے میں ہوئی تھی. جی ناظرین، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اتنی بڑی قتل و غارت گری، اتنے سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا. وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ کعبہ شریف پر جو گولڈ کا، جی ہاں آج بھی وہ پرنالا موجود ہے جو گولڈ کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ چوری کر کے اسے لے جانا چاہتے تھے. اصل میں اس کو بھی شوق چڑھا تھا، جنون ہو گیا تھا کہ ابرہا کی طرح وہ بھی اپنے شہر میں حج کروانا چاہتا تھا کعبے کو ڈھا کر. اور یہاں اس کا شوق یہ تھا کہ کسی طرح حجر اسود، مقام ابراہیم اور سونے کا پرنالا لے جاؤں. ابرہا کون تھا ناظرین؟ اگر آپ نے سورہ فیل پڑھی ہوگی تو جس میں جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے، اور یہ بڑا زبردست ہسٹوریکل قرآنی ایونٹ ہے اور قرآنی واقعہ ہے کہ جس میں ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 ڈیز پہلے ابرہا آیا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ معاذ اللہ کعبے کو ہی ڈھا دیا جائے تاکہ یمن میں اس کی سٹی میں لوگ حج کرنے آیا کریں. اور یہاں بھی کچھ اسی طرح کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے شہر ہجر کے اندر لوگ آ کر حج کریں. اس کام کے لیے اس نے ایک عالی شان محل بھی بنایا، اس کا نام اس نے دار الحجرہ رکھا تھا. اور اس لیے ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے معاذ اللہ ٹکڑے کر کے اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیے، اور واپس جاتے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج جو ہے وہ اس کے شہر میں ہوا کرے گا. جی ناظرین، ایسا وقت بھی آیا ہے. حملے کے وقت 2 آدمی پرنالے کو اکھاڑنے کے لیے جب کعبہ شریف پر چڑھے، مگر اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر وہ دنیا سے چلے گئے، جہنم واصل ہو گئے. مقام ابراہیم تو محفوظ رہا کیونکہ اس زمانے کے جو خادمین حرم تھے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں اسے جا کر چھپا دیا تھا. مگر 14 ذو الحجہ 14 ذو الحجہ ایئر 317 ہجری
असर के वक्त जाफर बिन हल्लाज ने हजर अस्वद को उखाड़ लिया, हजर अस्वद को निकाल लिया और अपने साथ हिजर के मकाम तक वो ले गए। हजर अस्वद की जगह खाली रह गई। जी हाँ, हजर अस्वद की जगह एम्प्टी हो गई। हजर अस्वद उन्हीं के पास रहा। उनसे बार बार इस्लामी हुकूमतों ने, जो ज़माने के लोग थे, उन्होंने मुतालबा किया कि उसे वापस दिया जाए। 50,000 सुर्ख दीनारों की पेशकश भी की गई, यानी बहुत बड़ी रकम की भी उन्हें पेशकश की गई, मगर कोई राह नहीं निकलती थी। फिर फातमियों की मुदाखलत करने से ये वापसी का मुतालबा जोर पकड़ गया और अब्दुल्ला अल महदी ने भी अबू ताहिर को पैगाम भेजा कि अगर हजर अस्वद वापस ना करोगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो करामतियों ने ये उज़्र पेश किया कि वो दूसरे पत्थरों में मिल गया है, अब उसे अलग करना मुमकिन नहीं, हमारे पास हजर अस्वद की कोई निशानी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी निशानी है, अलामत है, तो आओ और आकर तलाश कर लो। अब उलमाए किराम का एक बोर्ड बैठा और उन्होंने फैसला किया कि इन सब पत्थरों को आग में डाल दिया जाए। जो पत्थर हजर अस्वद होगा वो आग में जलेगा नहीं, फटेगा नहीं, क्योंकि हजर अस्वद जन्नत से आया है और जन्नत से आने वाली चीज को आग कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकती, आग कोई असर नहीं कर सकती। इस तरह इस मुकद्दस पत्थर की बरतरी और मकबूलियत का लोहा मनवाकर उसे 22 साल के तवील अरसे के बाद, जी हाँ नाज़रीन, 22 years काबा विदाउट हजर अस्वद रहा। आफ्टर 22 years 10th of Zulhijjah year 339 339 सने हिजरी को उसे वापस लाया गया और फिर काबा मुशर्रफा में एग्जैक्टली उसी मकाम पर उसकी जीनत बनाया गया। नाज़रीन, एक मिरेकल आपको हजर अस्वद का बताऊं कि जब ये करामतिया जो लोग थे, उस कबीले के उस जालिम लोग जो थे, वो हजर अस्वद को लेकर गए तो उसे कैमल पर रखकर, ऊंट पर रखकर ले गए, तो इतना वजन, इतना वेट बढ़ गया कि कई कैमल दबकर मर गए, यानी गोया वो नहीं ले जा पा रहे थे। इट्स वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेक हजर अस्वद फ्रॉम मक्कतुल मुकर्रमा टू देयर सिटी। अब लेकिन ले तो गए, लेकिन आप मिरेकल देखें कि जब हजर अस्वद वापस आया, उसे जब वापस लाया गया, उसे पहले तो फाइंड आउट किया गया आग के जरिए कि ये वो पत्थर है जो जन्नती पत्थर है, और फिर उसके बाद जब ये वापस आया तो बिल्कुल एक कमजोर ऊंट उसे लेकर मक्का पाक ले आया, यानी बड़े नॉर्मल से कैमल के जरिए वो यहाँ आ गया। और अबू ताहिर की मौत के बारे में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अबू ताहिर अपनी आखिरी उम्र में चीचक के मरज में मुब्तला हुआ और उसका जिस्म फट गया और निहायत जिल्लत के साथ उसकी डेथ हुई। तो नाजरीन, ये था वो पूरा किस्सा कि हजर अस्वद को चोरी करने की कोशिश की गई, जिसके बारे में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत पहले फरमा दिया था कि क़यामत कायम नहीं होगी कि जब तक हजर अस्वद को उसकी जगह से ना उठा लिया जाएगा। उलमाए किराम ने हजर अस्वद की इस चोरी को रिवायात की रोशनी में क़यामत की निशानियों में शामिल फरमाया है, और हमने इसी वजह से अपनी इस वेब सीरीज़ में इस इवेंट को भी, इस वाक़े को भी बयान किया। और याद रहे, ये क़यामत की निशानी, ये साइन ऑफ क़यामा ये हो चुकी है। अल्लाह करीम हजर अस्वद को, काबा मुशर्रफा को, हरम पाक को शादो आबाद और सलामत रखे और हमें भी उसकी बार बार ज़ियारत करना नसीब फरमाए। नाज़रीन, इस एपिसोड में हमने जो अहादीस और वाक़यात बयान की, तो आप लोगों ने आज का एपिसोड देख लिया है दोस्तों, कि आज हमें हजर अस्वद के बारे में जो निशानी का पता चला कि वो तो पूरी हो ही चुकी है, कि चोरी हो चुका था, और 22 साल के बाद हमें वापस मुसलमानों को वो हजर अस्वद वापस मिल गया, और अब वहीं पर है जहाँ पर हजर अस्वद को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसीब किया था। तो इसके बाद इंशाल्लाह एक अगले एपिसोड में पार्ट 3 में इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे, और बहुत ईमान अफरोज़ बयान फरमाते हैं हबीब अत्तारी साहब, जो उससे हमारा दिल गरमा जाता है और मज़ा भी आता है हमें। तो इसी तरह हमारी और भी बहुत सी प्यारी प्यारी वीडियोस हैं आप लोगों के देखने के लिए मुंतज़र है मेरे चैनल पे। आप लोग वहाँ पे जाएं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे या ना भी लगे, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मुझे उम्मीद है कि सब मुसलमानों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी बहुत अच्छी वीडियो पर हम रिएक्शन देते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। तो मेरे चैनल शाहज़ेब खान कसूरिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। तीसरे पार्ट तक के लिए वस्सलाम।